Alhamdulillah Rabbil Alameen. Bismillahirrahmanirrahim. اللہ کے فضل و کرم سے آج انشاءاللہ سورۃ الروم کی 46 نمبر آیت. اللہ بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ اللہ کی آیات. اللہ کی آیات کیا ہیں؟ اللہ کے پیغمبر، اللہ کی کتابیں. اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کی جو عظمت کار فرما ہے، یہ اللہ کی آیات ہے. حضرت انسان جب اپنے سچے پروردگار اور پالنہار اپنے بسیرے، اپنے ٹھکانے، اپنے آشیانے اس کے سہاروں میں بناتا ہے، اس پر اللہ کی آیات کا ظہور ہوتا ہے. کسی ظالم انسان پر اللہ کا آیات کا ظہور نہیں ہوتا. اولو الالباب اہل دانش شراد بینش مخلوق اپنے رب کی قربتوں اور رفاقتوں میں تسکین کی دنیا میں سزاوار ہے. بات کو سمجھ لو. آیات کیا ہیں؟ وہ جو میرے رب کی مہربانیاں ہیں، جو اس کی رحمتیں ہیں، وہ پل پل جو مجھے سہارا دے رہا ہے. میرے ٹھکانوں، میرے بسیروں کو بہر سو معمور و مسحور رکھتا ہے. پچھلی آیتوں میں بھی اللہ کی شانیں بیان ہوئی ہیں، اور سارا قرآن اللہ کی شانیں ہیں. ساری نبوت، سارا قرآن، ساری کائنات اس رب جلیل کی شانیں ہیں. اس کی عظمت ہے، اس کی کبریائی ہے. مبارک ہے وہ دنیا جو رب کی سلامتیوں میں رہتی ہے اور بستی ہے اور خوش رہتی ہے. ان ظالموں کی سینوں سے اللہ نے سکون اٹھا لیا ہے. کبھی بھی آیات کی خیر و برکت انہیں نصیب نہ ہو سکے گی. کیوں؟ انہوں نے اپنے خالق اور مالک سے رشتہ ہی توڑ رکھا ہے دنیا میں. اے بچھڑنے والو، تم تنہا رہ جاؤ گے. اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، میرے بندے کی براہ راست مجھ سے نسبت ہے. میں معبود برحق ہوں، وہ عابد ہے، اور رشتہ عبودیت ہے. یہ سرفرازیاں مجھے نصیب ہیں لوگو، یہ دل جوئیاں اور دلداریاں مجھے نصیب ہیں. لا الہ الا اللہ
میرے قلب و نظر میں اجمالے باری کے موتی برس گئے. یہ نصیبے میرے آقا علیہ السلام نے بنائے. میں جو خوشحالیوں میں رہتا ہوں، سرفرازیوں میں رہتا ہوں، دلداریوں اور جیداریوں میں رہتا ہوں، پل پل اللہ کی آیات نے مجھے سارا دے رکھا ہے. میں مر جاتا ہوں اور مجھے وہ یاد دیتا ہے. کیا میں سوتا ہوں تو وہ ایک موت نہیں ہے؟ مجھے ایسا حسین منظر دکھایا جاتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے چہروں کو دیکھتا ہوں، اپنے نونہالوں کو دیکھتا ہوں، افق پہ نکلے ہوئے اس روشنی کے منبع کو دیکھتا ہوں. اور میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوتا ہوں. سلام رب رحیم. انسان، اے میرے عزیز دوست، اے میرے مسلمان بھائی، دیکھنا اس 2 دن کی جھوٹی اور ناپائیدار دنیا کے لیے اپنے رب کے مضبوط سہاروں کو نہ چھوڑ دینا. جس نے رب کی عظمت سے منہ موڑا. یہ پریشانیاں اور بیماریاں اور مصیبتیں کیا ہیں؟ کاذب اور ظالم پر جہنم کا سایہ ہوتا ہے، اس کا پرتاؤ ہوتا ہے. اس کے کردار سے جو جہنم دیکھ رہی ہوتی ہے. آخرت دائمی ہے اور حقیقی ہے، دنیا عارضی ہے. دنیا سائے کے مانند ہے، آخرت اس مضبوط دیوار کی مانند ہے جس کا سایہ اور پرتاؤ اس پر پڑتا ہے. بے نور ہوتا ہے، محروم ہوتا ہے، معذور ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. میرے دل کے نوخانے پہ میرے رب کی تاجداری ہے. یہ عطیہ خدا بندی، یہ برکھا بہاریں میرے آقا علیہ السلام نے مجھے ان شفقتوں اور مہربانیوں سے عطا فرمائی. وَمِنْ آیَاتِهِ، دیکھو تو صحیح نا دنیا والو، اس بندہ خدا کو دیکھو، اس صاحب ایمان کو دیکھو. زمینوں اور آسمانوں کے عطاؤں سے سرفراز ہوا. کتنا بڑا منصب اس نے اپنے کندھوں پہ سجا لیا. ساری کائنات جھک جھک کے سلامیاں دے رہی ہے. کائنات کا ذرا ذرا اس کو پہچانتا ہے جو شہید ناموس نبوت ہوتا ہے. کس کی مجال ہے آقا اسلام کا غلام ہو اور کائنات اس کے سامنے جھک نہ جائے. صلی اللہ حبیبنا صلی اللہ محمد ومن آیاتہ یرسل ریاح مبشرات. جب تیری کھیتیاں بنجر ہو کے ویران ہو گئی، تیرے باغ بغیچے اجڑ گئے، تو بھوک سے بلک اٹھا، تیرے کھاجے ختم ہو گئے،
لہلاتی فصلوں کی بجائے مٹی اور دھول اڑ رہی تھی. تو کتنا پریشان حال تھا. تیرے چشمے جب خشک ہو گئے، جب تو پیاس سے مارا مارا پھر رہا تھا، آیات نے زور لیا، اللہ کی رحمت نے ٹھاٹے ماری. وہ ہمیشہ سے اپنے بندے پہ بہت مہربان ہے. تو نے جب بھی مجھے پکارا، مجھے روبرو پایا. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. میرے بندے تو نے جب بھی مجھے پکارا، میرے بغیر تو سب چیز تجھے چھوڑ گئی. اللہ بادشاہ فرما رہے ہیں، میری ٹھنڈی ہوائیں، وہ برکھا بہاریں، وہ گنگور گٹائیں، ابر رحمت تجھ پہ برسی. تو پھر سیراب ہوا. مبشرات. اس مردے کو مسیحا کس نے کیا؟ کاش کہ تو میری عظمت کو. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ. میری عظمت اور میری کبریائی نے تجھے گھیر لیا. اے انسان، میں ہمیشہ تیری دلجوئی کرتا رہتا ہوں، تجھے بچاتا رہتا ہوں، تجھے سمجھاتا رہتا ہوں، تجھے بناتا اور سنوارتا ہی رہتا ہوں، مگر تو مجھے اکثر چھوڑ دیتا ہے. مبشرات. بشارتیں کیا تھی؟ کہ میں صاحب ایمان ہوا. یہ بہت بڑی بشارت ہے دنیا میں. میری دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کے بعد میں کسی دلیل کو نہیں مانتا. میں باہر سو اپنے رب کی رنگینیوں میں معمور و مسور ہوں. مبشرات کیا ہے؟ میرے رب کی رفاقتیں، میری رب کی عطائیں. مجھے میرے رب کی معرفت نصیب ہے. میں کسی ٹیکنالوجی یا خزانے کو کبھی نہیں مانتا. میرا رب سب سے بڑا خزانہ ہے. میرے رب کے گھر کا پتہ میرے آقا علیہ السلام نے مجھے بتایا. یہ حق ہے. مجھ پریشان حال کو میری تو شناخت بھی کوئی نہیں تھی، مجھے تو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. میں گمگشتہ دنیا میں بھٹکا بھٹکا پھر رہا تھا. وہ دستے شفقت آگے بڑھا، میری باہ پکڑ کے میرے رب کے روبرو کیا. یہ مبشرات ہے. میرے دل کے ماہانے میں میرے رب کے حسن و جمال کی ابر بہاراں
خوب برسی اور بہت برسی، میں سیراب ہو گیا۔ اللہ کیا فرما رہے؟ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، ظاہر میں تو میری وہ کھاجوں کی زمینیں آباد ہوئی، بدل میں میرے قلب و نظر کو مبہور و مسحور کر گیا۔ وہ میرے رب کا حسن و جمال تھا جو میرے آقا علیہ السلام کے وسیلے سے مجھے نصیب ہو۔ تو یہ سلطان عالم یا حبیبی، والا مبشرات ولیذیقہم من رحمتی، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے فضل باہر سو برسے اور بہت برسے، اور ساری کی ساری باران رحمت صاحب ایمان کے قلب پہ برسی۔ ثم تلین قلوبهم وجلودهم علی ذکر اللہ، میرے آقا علیہ السلام کے سینہ پر نور سے مجھے برکھا بارہ نصیب ہوئی، کل عالموں کی سعادت مندی نصیب ہوئی انہی حسین راستوں میں جو میرے آقا علیہ السلام کی اطاعت میں ان روانیوں میں ڈلے ہوئے تھے، خرامہ خرامہ میں ناصیر راستوں پہ رواں ہو دواں ہو۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل ہے۔ ایک مشت خاک کو اٹھایا، اپنے حسن و جمال کی رفاقتوں میں، کرینوں میں، دریچوں میں بٹھایا۔ صاحب ایمان کو اپنے رب کی قربت حاصل ہے، اس کو تائید باری حاصل ہے، اس کو غلبہ حاصل ہے، اس کو فراست و بصیرت سے سرفراز کر دیا گیا۔ وَلِيُذِيقَهُم مِّن رَحْمَتِهِ، ان ذائقوں سے، ان مزاجوں سے، ان ترتیبوں سے جو لذت آشنائی میرے رب کی قربتوں میں تھی وہ نصیب ہو گئی۔ یہ میرے رب کے فضل تھے، جس کو چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میرے دائیں میرے بائیں، میرے پورب میرے پچھم، میرے رب کی رحمتیں برس رہی ہے۔ یہی تو رفاقتوں سے میں سرفراز ہوں، یہی تو کل پیغمبروں نے نغمہ سرائی کی تھی، لا الہ الا اللہ۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ، سیرابیاں یوں ہوئی کہ اللہ نے تیرے لیے سمندر اور دریا بہا دی، تو اپنی کشتیوں اور جہازوں میں بیٹھ کے اپنا رزق حلال تلاش کرتا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے سمندروں کی ان خوفناک چھلنوں کو چیرتا پھاڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ عطائیں تجھے کس نے دی؟ یا تیری کوئی ٹیکنالوجی کام نہیں آتی،
یہ دراگ و شعور تجھے تیرے رب نے دیا ہے. یہ نغمہ رنگین ہے ان گل و لالا سے، جو آدم علیہ السلام سے لے آپ علیہ السلام کا تکمیل ہوا. وہ کیا نغمہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. تیری قیام گاہیں اور توام گاہیں آباد ہوئی میرے فضلوں سے. جدھر دیکھتا ہوں انوار الہی کی بارش ہو رہی ہے، جدھر قدم اٹھاتا ہوں سلامتی کی دنیا مجھے باہوں میں لے لیتی. تو کیا جانے صاحب ایمان کن سعادت مندی اور نصیبوں سے فائز ہوئے. وہ معزز بھی ہوئے اور فائز بھی ہوئے. وہ سزا بار ہے. اللہ نے وعدہ کیا کہ میں ان کی ساری خطائیں معاف کر دوں. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صاحب ایمان کا شکر کیا ہے؟ دیکھنے والے جب بھی دیکھیں کبھی سجدے میں ہوں گے، کبھی رکوع میں ہوں گے، کبھی رب کی یادوں میں، کبھی آؤں فغاؤں میں، کبھی گریہ داری میں. یہ نیچی نگاہ والے ہوتے ہیں. یہ ذرا پر کا خاکسار ہوتے ہیں. کائنات کو سلامتیوں دیتے ہیں، سلامتیاں تقسیم کرتے ہیں. اور دنیا کی گزرگاہوں سے سلامتیوں سے گزر جاتے ہیں. شکر کی یہ ادائیں اہل ایمان کو نصیب ہے. کتوں سکھیاں نے سوڑیاں ہداواں، دنیا کے مسافر خانے سے، دنیا کی راہوں سے مہتر رواں رواں ہے. اپنی رب کی عطاؤں سے معمور ہے اور کائنات کو سلامتیوں کے ساتھ ساری رنگینیوں سے تعبیر و تعمیر کر لے. یہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جنہوں نے اپنی رب کی قربتوں کو پایا، سلامتوں کی دنیا میں قدم رکھا، سراپا سلامت ہوئے، سکھ چین کی دنیا میں جا آباد ہوئے. اور زندہ جاوید ہوئے. اللہ سے دعا ہے بار اللہ ہمیں کسی بھی ناشکری سے محفوظ رکھنا. اے میرے اللہ ہماری خطائیں معاف فرمانا.
ہماری لفظوں سے درگزر فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما۔ بار اللہ آپ علیہ السلام کی امت پہ ہدایت کے فیصلے فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمانا۔ بار اللہ ہم کسی آزمائش کے قابل ہمیں معاف فرما، اپنی رحمتوں کے صدقے۔ یا اللہ ہمارے گرانے اور ہمارے بسیرے یہ سارا گلشن پھلا پھولا رہے تیری رحمتوں کے صدقے۔